آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک بطخیں پالنے والے شخص نے ریڈ بل جیسے مشہور زمانہ انرجی ڈرنک بنا کر ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بنائی۔ اس کہانی کے دو اہم کردار ہیں۔ آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چلیرم یوودھیا کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب بطخیں پالنے والے ایک کسان نے یہ محسوس کیا کہ مزدوروں اور آفس میں کام کرنے والے افراد کو فوری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیرم یوودھیا 17 اگست 1923 کو تھائی لینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چائنا سے ہجرت کر کے آئے تھے اور زندگی گزارنے کے لیے بطخیں پالتے تھے۔ چلیرم کے پاس اتنی زیادہ تعلیم نہیں تھی اور وہ اپنے والدین کی بطخیں پالنے میں مدد کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاس بینکاک چلا گیا جہاں اس کے بھائی کی کیمسٹ کی دکان تھی۔ کچھ عرصہ بھائی کی دکان پر کام کرنے کے بعد اس نے بس ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کام میں مزہ نہ آیا تو اس نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں سیلز مین کی نوکری شروع کر دی۔ جب اسے اس کام کا تھوڑا سا تجربہ ہوا تو اس نے ٹی سی فارماسیوٹیکل کے نام سے اپنی کمپنی بنا لی جہاں وہ اینٹی بائیوٹکس بنا کر فروخت کرنے لگا۔ اپنے تجربے سے اس نے ایک دریافت کی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس نے ایک انرجی ٹانک ڈرنک تیار کیا جس میں وائٹامنز اور کیفین کی مقدار کو تھوڑا زیادہ رکھا۔ یہ ڈرنک ٹرک ڈرائیورز، کسانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں بہت مقبول ہوا۔ اس ڈرنک کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا۔ ایک جاپانی برانڈ نے جب تھائی لینڈ میں اپنا کام شروع کیا تو ان مزدوروں کے لیے اس نے یہ ٹانک ڈرنک بنانا شروع کر دیا۔ مقامی افراد کو اپنا یہ ڈرنک بیچنے کے لیے اس نے 1976 میں بیری فلیور ڈرنک تیار کیا جس کا نام اس نے کریکنگ ڈے رکھا۔ اس نے اس ڈرنک کی پروموشن کے لیے اس کی قیمت 30 امریکی سینٹ رکھی اور دعویٰ کیا کہ یہ ڈرنک قوت برداشت، یکسوئی اور کام کرنے کی سپیڈ بڑھا دے گا۔ شروع میں یہ غیر مقبول رہا۔ صرف 1 سال بعد اس ڈرنک کا مارکیٹ شیئر آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ تھی چلیرم کا غیر روایتی طریقے سے سوچنا۔ اس نے ایک لوگو تیار کیا جس میں سورج انرجی کی علامت کے طور پر دکھایا گیا اور سرخ رنگ طاقت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا۔ شروع میں اس نے مزدوروں اور دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنا کسٹمر بنایا۔ ڈرنک کی مشہوری کے لیے اس نے تھائی لینڈ کے باکسنگ چیمپئنز کو اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا۔ اب ملتے ہیں اس کہانی کے دوسرے کردار سے، ڈائٹریچ میچس۔ ڈائٹریچ 20 مئی 1944 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کی فیملی کے زیادہ تر لوگ آفیسر، پادری اور تعلیم کے شعبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے بہت سی یونیورسٹیز تبدیل کرنے کے بعد بالآخر ویانا یونیورسٹی آف اکنامکس اینڈ بزنس سے کامرس کی ڈگری لینے کے لیے 10 سال کا لمبا عرصہ لگا دیا۔ یونیورسٹی کے بعد اس نے ایک جرمن ٹوتھ پیسٹ کمپنی میں انٹرنیشنل مارکیٹنگ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے کام کی نوعیت کے لحاظ سے اسے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ 10 سال بعد اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی تب آئی جب وہ ہانگ کانگ کے سفر پر تھا۔ اس نے اخبار میں چلیرم کا اشتہار دیکھا کہ وہ یورپ میں اپنی کمپنی شروع کرنا چاہتا ہے۔ ڈائٹریچ بینکاک میں چلیرم سے ملا اور اس کو بزنس پروپوزل دیا۔ یوں دونوں نے $50,000 انویسٹ کیے۔ 49% مالکانہ حقوق چلیرم کے پاس اور 2% چلیرم کے بیٹے کے پاس تھے۔ اس دوران ڈائٹریچ نے آسٹریا میں آفس بنائے، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ وزارت صحت سے اس ڈرنک کی فروخت کا اجازت نامہ حاصل کرنا تھا۔ آخر کار 1987 میں ڈائٹریچ نے یہ اجازت نامہ حاصل کر لیا اور اسی سال ریڈ بل کو دوائیوں والی بوتل کی بجائے سلور اور نیلے رنگ کے کین میں لانچ کیا گیا، اور یورپین لوگوں میں اس کی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی مقدار کاربن ڈائی آکسائڈ کی بھی شامل کی گئی۔ ڈائٹریچ نے بزنس کو بڑھانے کے لیے اسے ایسے کھیلوں کے ساتھ جوڑا جس کھیل میں جنون ہو۔ اس نے ہائی پروفائل ایتھلیٹس کے ذریعے ریڈ بل کی پبلسٹی کروائی۔ ریسنگ ڈرائیور پہلا ایتھلیٹ تھا جس کو ریڈ بل نے اسپانسر کیا۔ ریڈ بل کی جرمنی میں مقبولیت اس کی لانچ کے کچھ ہی ہفتوں بعد اس قدر بڑھ گئی کہ کمپنی کو ایلومینیم سے بنے کینز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریڈ بل کی فروخت اب 1 ملین کینز یعنی 10 لاکھ کینز روزانہ تک پہنچ چکی تھی۔ البتہ برطانیہ میں لوگ کاربونیٹڈ اورنج فلیور کے ڈرنک کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس لیے برطانیہ میں ریڈ بل کو بارز میں دوسرے ڈرنکس کے ساتھ مکسر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈائٹریچ نے نوجوانوں اور سپورٹس مینز کو
کو پبلسٹی کے لیے استعمال کر کے برطانیہ میں بھی اس کی مقبولیت کو 4 چاند لگا دیے۔ ڈائٹ رچ نے یوں مزدوروں اور آفس میں کام کرنے والے ڈرنک کو پریمیم لائف سٹائل پروڈکٹ بنا دیا۔ چیلرم نے آخرکار ریڈ بل کو USA میں بھی لانچ کیا اور ریڈ بل کے 1 سال کے عرصے میں 1 بلین کینز فروخت کیے اور یوں $1 بلین کمپنی بن گئی۔ ریڈ بل کے پرافٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چیلرم اس پرافٹ کی وجہ سے تھائی لینڈ کا تیسرا امیر ترین شخص بن گیا اور ڈائٹ رچ آسٹریا کا تیسرا امیر ترین شخص بن گیا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔